بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ذات الرقاع، جمادی الاولیٰ 7 ہجری۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے۔ بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ الخوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پراگندہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے تو مشرک کو شمشیر بدست پایا۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، من یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ نہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما اس غزوے میں موجود تھے، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور مجموعوں کی منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایہ روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کیا جاتا ہے۔